علم ہے. یہ قرآن کی پہلی صفت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشک ہے، تر ہے، اس چیز کا علم قرآن میں ہے. مطلب ہر شے کا علم. کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم جو ہے وہ قرآن میں نہ ہو. یہ قرآن کی پہلی صفت تبیانا لکل شیء کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے وَهُدًى. قرآن ہدایت ہے کہ قرآن جو ہے جو اس کو سینے سے لگانے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، جو ہدایت کا راستہ قرآن سے تلاش کرتا ہے، قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے. وَهُدًى قرآن ہدایت ہے. تو ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے اپنے مخلوق کے لیے، محبوب کے غلاموں کے لیے. دوسری صفت قرآن کی ہوئی کہ قرآن ہدایت ہے. دو صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. تیسری صفت ہے وَرَحْمَةً. قرآن رحمت ہے. قرآن جو ہے یہ رحمت بن کر آیا ہے. یعنی مومنین کے لیے جو رحمت ہے اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اس رحمت کا ذکر اللہ نے ذکر کیا اور قرآن کی صفت کو بیان کر دیا کہ قرآن کی تیسری صفت رحمت ہے کہ یہ رحمت بن کر آیا ہے. قرآن کے رحمت ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ذکر کیا. وہاں پر رب ارشاد فرماتا ہے قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بن کر آیا ہے. یہ اللہ ذکر کر رہا ہے کہ مومنوں کے لیے اختصاص ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کی تیسری صفت ہے کہ قرآن رحمت ہے. چوتھی صفت جو قرآن کی ذکر کی گئی وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہ چار صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی. نمبر 1 تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم قرآن میں. نمبر 2 وَهُدًى قرآن ہدایت ہے. نمبر 3 وَرَحْمَةً قرآن رحمت ہے. نمبر 4 وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. چار صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی. اگر یہ چیز ذہن میں رہے گی تو آگے بات سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی. چار صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. قرآن میں ہر شے کا علم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن خوشخبری ہے. یہ چار صفات ذکر کی. کس کی؟ قرآن ہی میں. اب آ جائیں صاحب قرآن کی طرف، نبی آخر الزمان علیہ السلام کی طرف جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. آیا کہ یہی صفات اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی عطا کی یا نہیں؟ محبوب علیہ السلام کو بھی عطا کی ہے یا نہیں؟ ہم قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہی صفتیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی کہ کوئی نہیں. قرآن کی پہلی صفت تھی، دوبارہ تو ہم ذہن میں لائی، تبیانا لکل شیء. ہر شے کا علم قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا.
نہیں جانتے تھے سب، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ماں کے تو عموم پایا جا رہا ہے۔ اس عمومیت کا مطلب یہ ہے بعض چیزوں کا علم بعض کا نہیں، یہ بھی کہہ سکتے۔ کلہم ذکر کیا گیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ اب سکھانے والا کون ہے؟ رب۔ بات کو ذرا سمجھنا، سکھانے والا رب ہے کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیے۔ سکھانے والا بھی رب ہے۔ پڑھانے والا جتنا بڑا عالم ہو، پڑھنے والے کے علم کی وسعت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ شاگرد کا پتہ استاد سے چلتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو رب نے خود اپنے محبوب کو سکھایا ہے، فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر شے کا علم قرآن میں، اللہ نے ہر شے کا علم محبوب کو بھی عطا فرما دیا ہے، صاحب قرآن کو بھی عطا فرما دیا۔ اور یہی ہمیں ایک شہادت قرآن پاک کے دوسرے مقام سے بھی ملتی ہے، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ قرآن میں ہر شے کا علم ہے نا۔ رب فرماتا ہے کہ رحمان نے اپنے بندے کو، محبوب کو قرآن سکھایا ہے نا۔ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، الرحمن علم القرآن، اسی رب نے یہی قرآن، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جس قرآن میں سارا علم ہے رب نے وہ قرآن محبوب کو نہیں پڑھایا، ایسا نہیں۔ اللہ نے محبوب کو قرآن پڑھایا، سکھایا۔ قرآن پڑھانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مدارس میں، مساجد میں جو قرآ حضرات ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں قرآن محض حروف کا رٹا، محض حروف رٹوائے جاتے ہیں، معانی مفاہیم سے مطلب نہ پڑھانے والے کو ہوتا ہے بھی میں اس کو یہ سکھا دوں، نہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے۔ محض حروف کا رٹا لگایا جاتا ہے، لگوایا جاتا ہے، اسی کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا رب نے اپنے محبوب کو جو قرآن پڑھایا ہے وہ حروف کا رٹا لگوایا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کو کائنات کے لیے معلم بن کر آئے ہیں، کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر جو معلم ہوتا ہے اس کے لیے تو ہر شے کا علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی 10-15 افراد کو تھوڑا پڑھانا، ساری امت کی تربیت کے لیے آئے ہیں نا جی۔ اور ایسی تربیت اور ایسا فیضان اور ایسا علم دینا ہے کہ جس کا فیضان قیامت تک جاری رہے۔ تو قرآن کی پہلی صفت تبیان لکل شیء، کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ اللہ نے صاحب قرآن کو ہر شے کا علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور دوسری سند الرحمن علم القرآن، اگر قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو اللہ نے یہی سارے علوم محبوب کے سینے میں بھی اتار دیے۔ اب مطلب یہ ہوا پہلی صفت میں برابری ہو گئی ہے کہ جو قرآن وہی صاحب قرآن، قرآن میں بھی ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم۔ ایسی ہے نا، پہلی صفت میں برابری۔ میں کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں، پہلی صفت میں برابری ہو گئی۔ قرآن کی دوسری صفت جو ذکر کی گئی وہ ہے ہدام، قرآن ہدایت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو صاحب قرآن ہیں، جو محبوب خدا ہیں، نبی آخر الزمان علیہ السلام، کیا رب نے محبوب کو بھی ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ نہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رب نے محبوب کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ احراط الطریق یعنی راستہ دکھانا، مطلوب تک جو راستہ جاتا ہے نا
وہ راستے پہ بندے کو لگا دینا، وہ راستہ دکھا دینا بھی ادھر کو جاؤ. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ ہم نے جی جانا ہے پاک پتن بازار، آپ یہاں کھڑے ہو کر کہو کہ دائیں جائیں بائیں جائیں، پھر ادھر سے 2 کھمبے چھوڑے، ادھر سے دائیں پھر بائیں، پھر اگلا چوک چھوڑ کے اگلے چوک میں چلے جائے، تو یہ آپ نے راستہ دکھایا ہے. تو راستہ دکھانا یہ بھی ہدایت ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے اراحۃ الطریق. اراحۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، ایک معنی یہ ہے ہدایت کا. دوسرا ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ہدایت اسے کہتے ہیں کہ مطلوب تک، منزل تک، مقصود تک کسی کو پہنچا دینا. آپ سے کسی نے کہا کہ میں نے جی پاک پتن بازار جانا، آپ نے اس کو کہا میں بھی جا رہا ہوں بیٹھو، اس کو ساتھ بٹھایا گاڑی میں اور اس کو وہاں پہ جا کے اتار دیا. لو جی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے. رب فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ محبوب علیہ السلام جو صاحب قرآن ہے یہ بھی ہدایت ہے. قرآن میں اگر ہدایت کے دونوں معانی ہیں تو رب نے محبوب کو بھی دونوں خوبیوں سے نوازا. سرکار نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، پکڑ کے مطلوب تک بھی پہنچایا. ابو بکر کو پکڑا تو مطلوب تک پہنچایا کہ کوئی نہیں؟ خالق حقیقی تک پہنچا دیا نا. عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا علی پاک کو، جتنے اصحاب ہیں. تو پتہ چلا قرآن کی دوسری صفت ہے ہدایت، کہ قرآن ہدایت ہے. رب نے محبوب علیہ السلام کو بھی ہدایت بنا کر بھیجا. ہدایت کے لیے آئے ہیں نا، مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. اگر یہی نہیں مانتے تو پھر نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا قرآن کی دوسری صفت ہدایت ہے، اور محبوب خدا جو صاحب قرآن ہے یہ بھی ہدایت بن کر آئے. دوسری صفت میں برابری ہو گئی کہ قرآن ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت بن کر آئے. کلام لفظ کی بات ہو رہی ہے، دو صفتوں میں برابری ہو گئی. قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم. قرآن ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت بن کے تشریف لائے. دو صفتوں میں برابری ہو گئی. قرآن کی تیسری صفت ہے وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے. یہ قرآن کی تیسری صفت کا ذکر ہوا ہے کہ یہ رحمت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رحمت والی وصف اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی عطا کی ہے کہ کوئی نہیں؟ جو محبوب خدا ہے وہ بھی رحمت ہے کہ کوئی نہیں؟ چلیں قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب علیہ السلام جو ہیں یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. قرآن پاک میں لفظ ذکر ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت. ترجمہ کرتے ہوئے بھی میں نے عالمین کو عالمین کی ذکر کر دی ہے. تو بھی عالمین کیا چیز ہے کچھ پتہ چلے قرآن کا ترجمہ ہم قرآن سے مزید کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب نتیجے پہ پہنچ گئے. عالمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی رب کی مخلوق ہے، جس مخلوق کا رب خالق ہے، پالنے والا ہے، اس مخلوق کے لیے حضور علیہ السلام رحمت بن کر آئے. یہ معنی ہے قرآن رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت بن کر آئے. یعنی تیسری صفت میں بھی لگتا ہے برابری ہو گئی. صرف برابری نہیں ہوئی بلکہ اگر ہم چھان بین کریں تو بات آگے کی ہے. قرآن کی جو رحمت ہے وہ فقط گروہ مومنین کے ساتھ خاص ہے. قرآن رحمت ہے تو مومنوں کے لیے ہے.
کفار کے لیے تو نہیں، والا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین کے لیے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر رحمت ہے تو یہ مومنین کے لیے، مومنین کے علاوہ کسی کے لیے یہ رحمت نہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی جو رحمت ہے یہ خاص ہے مومنین کی جماعت کے ساتھ، مومنین کے علاوہ یہ قرآن کسی کے لیے رحمت نہیں۔ اس پر خود قرآن کا وحی دے رہا ہے، والا یزید الظالمین الا خسارا، یہ ان ظالمین کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو قرآن رحمت تو ہے، لیکن اس کی رحمت فقط مومنین کے لیے ہے، اور جو حضور علیہ السلام ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، ان کی رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب علیہ السلام کی رحمت جو ہے وہ تو تمام عالمین کے لیے ہے۔ تو کم از کم برابری تو مانو، یہاں تو بات آگے کی ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کم از کم تیسری صفت میں برابری ہو گئی، برابری تو ہو ہی گئی نا، بلکہ آگے کے معنی ہے قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی رب نے ہر شے کا علم عطا کیا۔ قرآن ہدایت، صاحب قرآن کو بھی رب نے ہدایت بنایا ہے۔ قرآن رحمت، صاحب قرآن کو بھی رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تین صفتوں میں برابری ہو گئی کہ جو قرآن وہی صاحب قرآن۔ اب چوتھی صفت ہے قرآن کی، وہ ہے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے قرآن کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی مومنین کے لیے خوشخبری بنایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، مبشر کا معنی خوشخبری سنانے والا۔ قرآن بھی خوشخبری ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے صاحب قرآن بھی خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بھی اور بشارت خوشخبری سنانے والے بھی۔ تو چوتھی صفت میں بھی برابری ہو گئی۔ جو قرآن صفت، جو صفت قرآن کی وہی اللہ نے صاحب قرآن کی بھی ذکر کی۔ چار صفتیں جو قرآن کی ذکر ہوئی، قرآن ہی میں اللہ نے وہی صفات صاحب قرآن اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی۔ کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا سمجھو اس مسئلے کو، کتنی دور سے بات کو لے کر آ رہا ہوں کہ قرآن میں ہر شے کا علم، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری۔ صاحب قرآن ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا، صاحب قرآن ہدایت ہے تو رب نے بنایا، صاحب قرآن رحمت ہے اللہ نے بنایا، خوشخبری ہے۔ تو جو صفات قرآن کی وہی صفات رب نے اپنے محبوب علیہ السلام جو صاحب قرآن ہے ان کو بھی عطا فرما دی۔ اب محسوس یوں ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے وہی صاحب قرآن ہے، اور جو صاحب قرآن ہیں وہی قرآن ہے۔ محسوس یہی ہو رہا ہے۔ اب محسوس یہ ہو رہا ہے تو جذبات بھی ایک طرح کے ہونے چاہیے۔ ہمارے جذبات بھی مختلف کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے، بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی فرد کھڑا ہو کر قرآن کی عیب نکالے، قرآن کے نقائص کو بیان کرے، قرآن کی بے حرمتی کرے، قرآن کی توہین کرے، ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے چل بھائی اٹھ کاکا نکل باہر، تیرا ادھر کام کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم اپنی جماعت سے اس کو الگ کریں گے یا خود الگ ہوں گے؟
ایمان کا تقاضا ہے کہ جو قرآن کا گستاخ ہو مومن اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یا الگ کرتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کیوں کہتے جی ہمارا خون کھولتا ہے کہ قرآن کا گستاخ ہمارے ساتھ کیوں ہو۔ اب سمجھو، بات بڑی پیار محبت سے میں سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ جب قرآن کا جو گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں، جو صاحب قرآن کا گستاخ ہو، صاحب قرآن کے نقائص کو بیان کرنے والا ہو، نور کوئی نہیں، دیوار پیچھے کا پتہ کوئی نہیں، فلاں چیز کوئی نہیں، یہ خوبی ہے؟ مجھے بتائیے یہ خوبی ہے؟ قرآن کے نقائص بیان کرے تو ہمارا اس سے تعلق نہیں، تو صاحب قرآن میں تو کوئی چیز ہے نا، وہی صفات رب نے اپنے محبوب کو دی ہے نا۔ کلام لفظی کے اعتبار سے دیکھو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، توہین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقائص کو بیان کرنے والا ہے، کمی کرنے والا ہے، اس کو الگ کرو یا خود الگ ہو جاؤ، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے بھائی، اس میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک مسئلہ، یہ اب سمجھنے ٹائم بھی بالکل قریب ہے بلکہ ہو گیا ہے، ایک مسئلہ سمجھنے، وہ مسئلہ یہ ہے، قرآن کا جو گستاخ ہے، قرآن کے جو نقائص بیان کرنے والا ہے، ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ صاحب قرآن کے جو نقائص بیان کرنے والا ہے وہ مصلی پہ ہو تو پیچھے نماز کیوں ہے بھائی؟ فون کر کے پوچھتے ہیں، ہاں جی ہونا دے مگر نماز ہو جاتی ہے، تجھے نہیں پتا، تو نے نہیں کلمہ پڑھا۔ جس نبی کا بندہ کلمہ پڑھے اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے کہ نقائص بیان کرنی ہے؟ حد ہو گئی ہے یار، ابا جی میں 1000 عیب ہوں گے، کوئی بیان کر کے تو دکھائے ابا میرا ہے، کوئی اس کی توہین کرے تو جائے گا کہاں؟ جس نبی کے قدموں کی خاک پر کائنات کے سارے والدین قربان ہیں، ان کے بارے میں بات کوئی کرے تو وہ مصلی پہ ہو، ہم پیچھے اللہ اکبر پیچھے ہی مانگتے، ایسا نہیں چلے گا بھائی۔ تو مصلی پہ وہی ہو جس نبی کے صدقے یہ دین ملا ہے، جس نبی کے صدقے قرآن ملا ہے، جس نبی کے صدقے یہ نماز ملی ہے، اس نبی کا غلام ہو تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر اس نبی کا گستاخ ہے کان سے پکڑ کے باہر نکالو۔ یہ مزاج کم از کم ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ایک اور آخری بات کرنی ہے، آج کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ قصے، کہانیاں، توڑے ٹپے، یہ تو میرا مزاج ہے ہی نہیں، میں نے تو ساری چیزیں قرآن ہی سے ذکر کی ہیں۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کا قرآن پر عمل، قرآن کے ہر حرف پہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں، ہر آیت پہ عمل ہونا چاہیے کہ نہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو بیان کر کے لوگوں کے ایمان کو کوئی خراب کرے تو مجھے یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف یہی آیت لے کر آئے تھے؟ اور بھی رسول اللہ پہ سارا قرآن نازل ہوا ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں تو پورا زور لگا رہا ہے، کیا دوسری آیتیں تو نے نہیں پڑھی؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مددگار رب ہوتا ہے، اور رب کی عطا کے ساتھ اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ بھی مددگار ہوتے ہیں۔ مولا علی بھی مددگار ہیں، جبریل بھی مددگار ہیں، یہ تو قرآن ہے، صالحین بھی مددگار ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو اس میں بحث مباحثہ کس چیز کا؟ قرآن پڑھو، جاؤ، سمجھ نہیں آتا تو سمجھو بحث کس چیز کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ آج کوئی کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا جڑا نا ایک کوئی نہیں جائز ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دوڑیں لگ جاتی ہیں، ہاں جی علامہ صاحب مفتی صاحب دسو انگوٹھے چومنا کتنے لکھے؟ او یار اتنا عشق تے تورا اپنا ہونا چاہیے تھا نا، تو کہتا ہے یار ایک کلمہ میں پڑھیا، نام میرے آقا دا ہے، چومیا بھی میں، انگوٹھے بھی میرے، ہونٹ بھی میرے، اکھاں بھی میری، تو کون ہے؟ چل مجھے یہ بتاؤ، باپ بیٹے کو بوسہ دے چومے، کوئی اعتراض کرے وہ جھوٹا نہیں اتارے گا بھی پتر میرا چومیا میں، پیار میں، تو کون ہے؟ چل تو نبی کے بارے میں تمہارا اتنا مزاج کوئی نہیں؟ کون سا یہاں پہ شرک ہو گیا کہ آدم میں محبوب کا نام آ جائے تو
آنکھوں سے رکھو، حوالے بہت ہیں، لیکن بات یہ کہ بندے کی ایمان کی حرارت میں کوئی چیز ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو جہاں سرکار کی محبت کی بات آ جائے تو وہاں اسے کہا پیچھے ہٹ، یہ محبت کا معاملہ ہے، اس میں تیری نہیں چلنی، اس میں تو وہی چلنی ہے جو عاشقوں کا مزاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے رہو۔